ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان ھدی اللہ ھو الھدی۔ قرآن مجید ہدایت ہے نوع انسانی کے لیے، یہ تو ہم نے گزشتہ نشست میں سمجھ لیا، بلکہ اچھی طرح ہضم بھی کر لیا اس بات کو۔ ایک سوال جو ہے وہ اور ابھی باقی ہے کہ جب ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں کوئی ہدایات نہیں ملتی، یعنی آپ آئے تو آتے ہی آپ کو مشتاق صاحب نے کچھ ہدایات دی، فارم آپ نے دیکھا، اس میں بھی کچھ آپ کو کلو مل گیا، میں نے آ کے اعلان کر دیا کہ 2 کلاسز ہوں گی، اور پہلی عربی کی ہوگی، دوسری بیسک تھیمز کی ہوگی۔ قرآن مجید کو آپ پڑھیں تو قرآن مجید میں آپ کو کوئی بات نہیں ملتی کہ کرنا کیا ہے۔ سب سے پہلے سورہ فاتحہ ہے، وہ ایک دعا ہے، پہلے اللہ کی حمد و ثنا ہے، اس کے بعد پھر دعا ہے۔ سورہ بقرہ کا آغاز ہوتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، ڈسکرپشن آ رہی ہے کہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن آپ کو کوئی ڈائریکشن مل رہی ہے اس میں بظاہر؟ نہیں۔ کرنا کیا ہے؟ قرآن مجید میں کوئی چیپٹرز نہیں ہے کہ اچھا آپ سوچیں کہ اچھا کاروبار کیسے کرنا ہے تو جی کاروبار کا چیپٹر فوراً انڈیکس میں سے دیکھیں اور وہ کھول کے پڑھ لیں۔ ہاں جی گھریلو زندگی کیسے گزارنی ہے تو پھر فیملی لائف کا چیپٹر آپ کھول لیں تو اس میں آپ کو فیملی لائف کے بارے میں گائیڈنس مل جائے، کچھ بھی نہیں۔ تو پھر یہ کیسی ہدایت ہے؟ پھر قرآن مجید اپنا تعارف کرواتا ہے کتاب۔ ابھی عامر صاحب بھی کر رہے تھے ذکر کتاب کا کہ ایک کتاب قرآن مجید ہے، ایک کتاب زندگی ہے، پھر ایک وہی اس کا ایک فائنل جو ریزلٹ شیٹ ہے وہ ہمیں آخرت میں ملے گی۔ تو یہ کیسی کتاب ہے؟ اس کو کھول کے دیکھیں، جن کتابوں سے ہم واقف ہیں وہ کون سی کتابیں ہیں؟ ٹیکسٹ بک ہے، ناول ہے، افسانہ ہے، ٹھیک ہے جی، پوئٹری ہے، پھر ہسٹری ہے، پھر جغرافی ہے، پھر سائنس ہے۔ تو یہ کون سی کتاب ہے؟ نہ تو یہ ٹیکسٹ بک سے مشابہ ہے۔ ٹیکسٹ بک کیسی ہوتی ہے کہ ٹیکسٹ بک میں ابواب ہوتے ہیں، جو بات پہلے باب میں ڈسکس ہو جائے اس کا بعد میں آنے والے ابواب میں حوالہ تو ہوتا ہے، لیکن وہ بات نئے سرے سے بیان کبھی نہیں ہوتی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ٹیکسٹ بک نہیں ہے۔ یہ افسانہ ہے؟ نہیں۔ ناول ہے؟ نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ سائنس کی کتاب ہے، لیکن سچ بتائیے کہ کیا یہ سائنٹیفک لینگویج میں ہے؟ ہرگز نہیں۔ سائنس کی تو زبان ہی اور ہوتی ہے۔ ہاں کہیں آپ کو کوئی سائنسی حقائق کا بیان مل جائے تو مل سکتا ہے، لیکن وہ بھی جو انڈر واٹ ہیڈنگ ہوگا؟ انڈر دی ہیڈنگ آف گائیڈنس ہوگا۔ یعنی اس کا جو ہیڈ ہے، جس کا جو ہیڈنگ ہے، اس کا جو بیسک تھیم ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایک ہی ہے، وہ کیا ہے؟ ہدایت۔ پھر اس میں کہیں کہیں آپ کو تاریخی حوالے بھی مل جاتے ہیں، لیکن بہرحال تاریخ کی کتاب کی خاص بات کیا ہوتی ہے؟ کسی بھی کتاب کو آپ تاریخ کی کتاب کب کہیں گے؟ جب اس میں تاریخی یعنی وہ جو آرڈر ہے اسی کے اعتبار سے بات ہو، یعنی 2000 کی بات جو ہے وہ بعد میں ہو، لیکن سن 500 کی بات پہلے ہو، اور 372 کی بات اس سے بھی پہلے ہو، تب تو وہ تاریخ کی کتاب ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ تاریخ کا فارمیٹ ہے۔ اسی طرح جغرافیہ کی کتاب جو ہے اس میں کہیں شمال جنوب کا ذکر آ جائے کسی کتاب میں تو اس کو آپ جغرافیہ کی کتاب تو نہیں کہتے۔ جغرافیہ کی اپنی ایک زبان ہے، اس زبان میں بھی قرآن مجید نہیں ہے۔ کہیں کوئی حوالہ آ جاتا ہے کہ اس کے مشرق میں یہ تھا اور مغرب میں یہ تھا، کہیں کوئی شمال کی بات، کہیں کوئی جنوب کی بات آ جائے،
اس سے جو جغرافیہ کی کتاب نہیں بن جاتی. تو اس کی کتاب جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ ہدایت کی کتاب ہے. لیکن ہم اس سے ہدایت کیسے حاصل کر سکتے ہیں جبکہ اس کے چیپٹر نہیں ہیں؟ کیسے ہدایت حاصل کریں گے اس میں؟ ہم قرآن مجید سے ہم نے قبول کر لیا کہ یہ ہمارے لیے ہدایت ہے، یہ بھی ہم نے مان لیا کہ یہ ہمیں جنت کا راستہ دکھا رہا ہے، لیکن وہ جنت کا راستہ اس پہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا وہ کیسے پتا چلے گا ہمیں؟ جی ایک صاحب فرما رہے ہیں کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کر کے، یہ فرما رہے ہیں جی اس کی زبان سمجھ کر. لیکن میرا سوال اور ہے، یعنی ہم مسلمان ہیں، بحیثیت مسلمان ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے کس چیز کی باز پرس ہوگی؟ نماز کی. تو نماز کی حیات آپ قرآن مجید میں سے ڈھونڈ کے دکھا دیں مجھے. یعنی ایک شخص ہے اس کو پتا چل گیا کہ جی میری پہلی ذمہ داری جو ہے وہ نماز پڑھنا ہے، ٹھیک. اب قرآن مجید میں وہ کہاں سے پڑھنا شروع کرے تو اس کو نماز پڑھنے کا طریقہ آ جائے؟ کنفیوژن. اس کنفیوژن کو بھی دور کریں گے، کیسے دور ہوگا؟ قرآن مجید سے پھر گائیڈنس کیسے حاصل کی جائے؟ مسئلہ تو وہیں کا وہیں رہا. روزانہ تلاوت کی جائے اس کی، لیکن وہ تلاوت ان پرسوٹ آف گائیڈنس ہو، یعنی ہدایت کی غرض سے ہم روزانہ اس کی تلاوت کرتے رہیں. الحمدللہ رب العالمین سے شروع کریں والناس تک چلے جائیں، پھر الحمدللہ رب العالمین سے شروع کریں اور من الجنت والناس تک چلے جائیں، پھر الحمدللہ رب العالمین سے شروع کریں اور من الجنت والناس تک چلے جائیں. آپ کے پیش نظر ہدایت ہو، ظاہر ہے اس مقصد کے لیے آپ کچھ نہ کچھ عربی بھی آپ کو پڑھنی پڑے گی، جس کا انتظام ہم نے آپ حضرات کے لیے اس کورس میں کیا ہے. تو آپ کو غیر محسوس طریقے سے آپ کی ڈائریکشن جو ہے وہ قرآن مجید آخرت کی طرف رکھے گا. یعنی آپ ایگزیکٹلی یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ قرآن مجید نے مجھے یہ بتایا یہ بتایا یہ بتایا یہ بتایا، لیکن اگر آپ قرآن مجید کی باقاعدگی سے تلاوت کرتے رہیں گے تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، قرآن مجید آپ کی ڈائریکشن کو سیٹ کرتا رہے گا. مثلا اس کی چند مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں کہ کیسے یہ سیٹ کرے گا. ہم نے آغاز میں یہ دیکھا کہ ہم سب دنیا کے طالب ہیں اور قرآن مجید ہمیں آخرت کا راستہ بتاتا ہے. آپ نے کبھی غور کیا کہ قرآن مجید نے یہ اہتمام کیسے کیا ہے؟ ہمیں ہمارا رخ آخرت کی طرف موڑنے کے لیے قرآن مجید نے کیا کیا ہے؟ کبھی غور کیا ہے آپ غور کریں، قرآن مجید کا کوئی نسخہ آپ کے سامنے اسے کھولیں آپ کہیں سے، میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو قرآن مجید کے کسی نسخے میں کوئی پیج ایسا ملے گا جس میں آخرت کا ذکر نہ ہو. یعنی اتنا فریکوینٹلی آخرت کا ذکر ہوگا کہ نا، چیپٹر کوئی نہیں آخرت کا، لیکن قرآن مجید کا کوئی صفحہ آپ ایسا نہیں پائیں گے کسی بھی مصحف میں، کسی بھی ٹیکسٹ میں، کہ جس میں آخرت کا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ذکر نہ ہو. یہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی سے کیا مراد ہے سمجھے آپ؟ آخرت کا ذکر. دیکھیے کہیں تو براہ راست کہا جائے گا کہ تم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤ گے. مثلا سورہ قیامہ میں فرمایا کہ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی. ایحسب الانسان اللہ نجمع عظامہ، انسانو اللہ نجل، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کا جمع نہیں کریں گے؟ بلا، کیوں نہیں، قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم تو اس پر بھی قدرت رکھتے ہیں کہ اس کے ہاتھ کے پوروں کو درست کر دیں. یہ تو ڈائریکٹ ذکر ہے نا آخرت کا. لیکن انڈائریکٹ ذکر سے میری مراد کیا ہے کہ قرآن مجید میں کتنی آیات ہیں جن کا اختتام اللہ تعالیٰ کے سمیع، بصیر، علیم اور خبیر ہونے پر ہوتا ہے. ان اللہ علیم خبیر، ان اللہ سمیع بصیر.
ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا خبردار ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری تمام حرکتوں کو دیکھ رہا ہے۔ اچھا، اب یہ کوئی جسٹ انفارمیشن نہیں ہے، یہ جو ہوتا ہے نا کہ میں دیکھ رہا ہوں، یعنی آپ گھر میں مصروف ہیں، اپنا کوئی کام کر رہے ہیں، تو بچہ کوئی شرارت کرتا ہے، آپ اسے کیا کہتے ہیں؟ میں دیکھ رہا ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ میں فارغ ہو کے تمہاری خبر لیتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ یہ ایک انفارمیشن نہیں ہے، یہ ڈانٹ ہے۔ یعنی یہ جو محاورے کی زبان کہتے ہیں نا، ایک ہوتے ہیں الفاظ، ایک ہوتا ہے محاورہ۔ زبان اصل میں محاورے کا نام ہوتا ہے، الفاظ کا نام نہیں ہوتا۔ زبان اصل میں محاورے کا نام ہے۔ تو کسی بچے کو یہ کہنا کہ میں دیکھ رہا ہوں، یہ محاورے میں کیا ہے؟ یہ ڈانٹ ہے، اور بچے کو بھی پتا ہے کہ یہ ڈانٹ ہے۔ مجھے اکثر یاد آیا کرتا ہے کہ چھٹی جماعت میں کچھ عرصے کے لیے میں ایک اسکول میں پڑھا سرگودے میں، تو ہمارے جو انچارج ہوا کرتے تھے شاہ صاحب، وہ حاضری لگاتے ہوئے نا، یعنی اینک نیچے رکھی ہوتی تھی انہوں نے، رول نمبر 8، رول نمبر 9، پھر کیسے میں تک لیتا ہے، یعنی کسی لڑکے نے کوئی شرارت کی تو حاضری لگاتے لگاتے اسے کہتے تھے کہ میں نے دیکھ لیا تمہاری حرکت کو۔ مطلب کیا تھا؟ میں حاضری لگا کے فارغ ہو جاؤں تمہاری خبر لیتا ہوں۔ تو قرآن مجید میں کوئی صفحہ آپ ایسا نہیں دکھا سکتے جس میں یہ تذکرہ انڈائریکٹلی قیامت کا نہ ہو۔ اول تو ڈائریکٹلی بھی آپ کو مل جائے گا، لیکن ڈائریکٹلی نہ بھی ہو، انڈائریکٹلی یہ تذکرہ ضرور ہوگا۔ تو چونکہ ہم دنیا دار ہیں، دنیا کے طالب ہیں، دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، تو قرآن مجید جب ہم ہدایت کی غرض سے باقاعدگی سے پڑھتے رہیں گے، اور جب انسان تلاوت کرتا ہے تو یاد رکھیے گا ضروری نہیں ہوتا کہ انسان کی اٹینشن بھی ہو۔ آپ 15 منٹ تلاوت کریں گے تو شاید 2-4 سیکنڈ آپ کی اٹینشن ہو، یا بڑا تیر ماریں گے آپ 10-15 سیکنڈ آپ کی اٹینشن ہو جائے گی۔ لیکن وہ 10-15 منٹ کے جو سیکنڈ کے بھی جو گلمپس ہیں، اگر آپ وہ بھی لیتے رہیں تو انشاءاللہ آپ کی وہ جو ڈائریکشن ہے وہ صحیح رہے گی۔ وہ جو آپ نے بات کی تھی نا سنت کی، سنت تو اصل میں ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کوئی کام کرنا کیسے ہے، یعنی نماز پڑھنی کیسے ہے۔ یہ قرآن مجید کا سبجیکٹ نہیں ہے۔ نماز پڑھنی کیسے ہے یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض منصبی تھا، یہ انہوں نے بتایا ہمیں۔ لیکن نماز کی آمادگی کہ میرا جی چاہے نماز پڑھنے کو، یہ قرآن مجید آپ کو دے گا انشاءاللہ۔ اگر آپ باقاعدگی سے قرآن مجید کی تلاوت کریں گے تو قرآن مجید آپ کی سمت کو سیدھا رکھے گا، آپ کی ڈائریکشن کو سیدھا رکھے گا، آپ آخرت کے طالب بنیں گے انشاءاللہ۔ اسی کی ایک بڑی کلاسیکل اگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں۔ ایک واقعہ ہے جسے ہم قصہ آدم و ابلیس کہتے ہیں، یعنی وہ واقعہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، انہیں روح سے نوازا، ان میں روح پھونکی، اور پھر فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ سب فرشتوں نے سجدہ کیا، تو ایک جن جس کو اللہ تعالیٰ نے رعایتاً جنوں کی بجائے فرشتوں میں شامل کر دیا تھا، ان کا استاد بنا دیا تھا، اس نے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی جواب طلبی کی کہ تجھے کس چیز نے روکا آدم کو سجدہ کرنے سے، جبکہ میں نے تمہیں حکم دیا تھا، میں تمہارا آقا ہوں، تمہارا مالک ہوں، ہاؤ ڈیئر یو ڈیڈ دس؟ تو اس نے آرگو کیا کہ نہیں، اصل میں نے اس لیے نہیں کیا کہ تیرا حکم غلط تھا۔ الفاظ یہ نہیں تھے، لیکن جو کہی بات اس کو آپ تجزیہ کریں، اس کا مطلب یہی نکلتا ہے کہ تیرا حکم غلط تھا، کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے پیدا کیا، آگ سپیریئر ہے، مٹی انفیریئر ہے، لہذا میں اس سے سپیریئر ہوں، میرا اس کو سجدہ کرنا بنتا نہیں تھا۔ انڈائریکٹلی ریکنسیڈر یور کمانڈ، آپ کا حکم غلط تھا، اس لیے میں نے نہیں مانا، ورنہ حکم صحیح ہوتا تو سارا آنکھوں پر تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم جنت میں سکونت اختیار کر لو بیوی کے ساتھ، جو مرضی کھاؤ پیو،
عیش کرو لیکن اس درخت کے قریب نہیں جانا. شیطان نے آ کے پٹو ڈال دیا انہیں. انشاءاللہ ہم ان کلاسز میں قصہ آدم و ابلیس پورا تفصیل سے پڑھیں گے. ابھی فی الحال میں ڈائریکٹلی جا رہا ہوں کہ آخر اس نے انہیں شیشے میں اتار کر ان سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرا لی. تو جب ان سے نافرمانی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے آدم و حوا کی بھی جواب طلبی کی. وہ جواب طلبی کیا تھی؟ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ. سورہ اعراف میں الفاظ ہیں. اللہ تعالیٰ نے پکارا، او آدم و حوا، کیا میں نے تمہیں اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا اور تمہیں وارن نہیں کیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ اب آدم و حوا بھی یہ کہہ سکتے تھے کہ اللہ، شیطان نے ہمیں سب بتا دیا ہے کہ تو نے ہمیں اصل میں پیدا تو دنیا کے لیے کیا ہے اور تم نے ہمیں کسی بہانے سے دنیا میں بھیجا. ٹھیک ہے، بھیج دے میں دنیا میں. ہم جب نافرمانی ہوتی ہے تو ایسا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ لیکن آدم و حوا نے کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربا، غلطی ہو گئی اور اب بھی اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا اور ہم پر مہربانی نہیں کرے گا تو ہم تو لٹ جائیں گے. اچھا، اب تجزیہ کیجئے، نافرمانی دونوں نے کی کہ نہیں کی؟ اللہ تعالیٰ نے دونوں کی جواب طلبی کی کہ نہیں کی؟ لیکن جو جواب دیا شیطان نے وہ اور تھا اور جو جواب دیا آدم و حوا نے وہ اور تھا. شیطان نے کیا کیا؟ چور نالے چتر. ایک تو نافرمانی کی، الٹا یعنی اس نافرمانی کا قصور نہیں مانا بلکہ اللہ تعالیٰ کو مورد الزام ٹھہرا دیا کہ تیرا حکم غلط تھا. آدم حوا نے سب کچھ جان کر بھی ہاتھ جوڑ لیے، معافی مانگ لی. تو انڈائریکٹلی میسج کیا آیا کہ غلطی کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. یہ ہے اصل گائیڈنس قرآن مجید کی، یاد رکھیے گا کہ غلطی ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن غلطی کرنے کے بعد معافی مانگ لو گے تم تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کے فیورٹ رہو گے. یعنی نافرمانی کی جواب طلبی میں شیطان نے آرگو کیا تو وہ کنڈیم ہو گیا، مردود ہو گیا، دتکارا ہوا، رد کیا ہوا. اور آدم و حوا غلطی کر کے بھی فیورٹ کے فیورٹ رہے اللہ تعالیٰ کے. تو کس چیز نے انہیں اللہ تعالیٰ کے فیورٹ بنایا؟ معافی مانگنے میں. یہ کیا ہے؟ یہ ایک بڑی غیر محسوس ڈائریکشن ہے جو قرآن مجید ہمیں دے رہا ہے، ہمارے مزاج میں تبدیلی. اچھا، اب قرآن مجید نے کیا اہتمام کیا ہے؟ نوٹ کیجئے گا کہ قرآن مجید میں اس واقعے کو پھیلایا ہوا ہے. پہلے پارے میں اس میں 7 جمع کیجئے تو 8واں پارہ بن گیا 8ویں پارے میں. پھر اس میں 6 جمع کیجئے 14واں پارہ بن گیا 14ویں پارے میں سورہ ہجر میں. پہلے سورہ بقرہ کے 4تھے رکوع میں، پھر سورہ اعراف کے 2 تیسرے رکوع میں، اور اس کے بعد پھر سورہ ہجر میں 14ویں پارے میں، اور پھر 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل میں ذرا زیادہ طویل، اور سورہ کاف میں 1 آیت اس ریفرنس اس کا، اور پھر سورہ طٰہٰ میں جا کر پھر تھوڑی سی تفصیل، اور پھر 17 یہ تھا 16واں پارہ، اور 16 میں پھر 7 جمع کیجئے کتنے ہو گئے جی؟ 23. 23ویں پارے میں سورہ صاد میں جا کر پھر یہ واقعہ بیان ہوا. یعنی آپ حساب لگائیے کہ کوئی شخص روزانہ 1 پارہ قرآن مجید کا تلاوت کرتا ہو تو وہ ہر ہفتے قصہ آدم و ابلیس پڑھے گا اور اس کو یہ سبق یاد کرایا جائے گا کہ غلطی ہو جائے تو معافی مانگ لینا، آرگو نہ کرنا. آگے نا میسج؟ یہ کیا ہے؟ یہ ڈائریکشن ہے. یعنی عام طور پر یہ ساری میں بات جو عرض کر رہا ہوں وہ اس لیے کہ عام طور پر ہم ہدایت سے مراد لیتے ہیں اعمال. ہدایت سے مراد اعمال نہیں ہے. کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، احکام جو ہیں دین کے ان کی 4 سورسز ہیں، یاد رکھیے گا. قرآن مجید نمبر 1، سنت نمبر 2، اجماع امت نمبر 3، اور قیاس نمبر 4.
لیکن ہدایت میں قرآن مجید سیلف سفیشینٹ ہے، یاد رکھیے گا. اس نے اپنا تعارف الہدا کروایا ہے. یہ اکیلا انسان کی اس ڈائریکشن کو سیٹ کرنے کے لیے کافی ہے کہ انسان جو ہے وہ گمراہ نہیں ہوتا. باقی کیا کرنا ہے وہ آپ کو احکام جو ہے اس کی سورسز میں جو ایکسپرٹس ہیں وہ آپ کو بتا دیں گے کہ کیا کوئی کام کیسے کرنا ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، زکوٰۃ کیسے دینی ہے، حج کیسے کرنا ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے. یہ تو احکام ہے نا. لیکن روزہ رکھنا ہے، نماز پڑھنی ہے، اس کی آمادگی پیدا کرنے میں، یعنی آپ کی ڈائریکشن کو سیدھا رکھنے میں جو رول قرآن مجید ادا کرے گا وہ رول اور کوئی ادا نہیں کر سکتا. پھر قرآن مجید جو ہے اس میں جیسے یہ قصہ آدم و ابلیس ہے تو ایک کہانی. قرآن مجید کی اکثر جو رہنمائی ہے وہ کہانیوں کی صورت میں ہے، قصوں کی شکل میں ہے. اچھا، اب اس سے کہنے کو وہ کہانیاں سنائی گئی ہیں. یعنی جب چھوٹے بچوں کے لیے جو کہانیاں ہوتی ہیں نا، اسکول ایج میں کہانی ہوتی تھی، اس کے آخر میں بھلا کیا ہوتا تھا یاد ہے؟ مورل لیسن. وہ علامہ اقبال کی جو مشہور نظم ہے جگنو اور بلبل جو ہے، اس کا آخری شعر ہے نا ذہن میں، ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے، آتے ہیں جو کام دوسروں کے. یعنی وہ کہانی سنائی تو قرآن مجید چونکہ ایڈلٹس کے لیے ہے لہذا اس میں کہانی کے بعد مورل لیسن لکھا ہوا نہیں ہوتا. لیکن قرآن مجید کی کوئی کہانی، قرآن مجید کا کوئی قصہ وہ جسٹ قصہ اور کہانی نہیں ہے، وہ گائیڈنس ہے ہمارے لیے. قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ کتنی بار آیا شاید گننا ممکن نہیں. حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت شعیب اور حضرت موسیٰ. وہ تو حافظوں کو پوچھ کے دیکھیں آپ ذرا، سب سے زیادہ حفاظ کو پریشان کرنے والے موسیٰ علیہ السلام ہی یعنی جس پارے میں جاؤ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یعنی ذرا حافظ صاحب نے کنسنٹریشن لوز کی نہیں تو وہ 10 پاروں میں جمپ لگا لیں گے بڑے آرام سے. کہانیاں ہیں بظاہر، لیکن سوائے ایک کہانی کے قرآن مجید نے ان کہانیوں کو کہانی کے فارمیٹ میں بیان نہیں کیا. وہ ایک کہانی کون سی ہے؟ یوسف علیہ السلام کی کہانی. یعنی حضرت نوح کے قصے کو بھی توڑ توڑ کے بیان کیا، حضرت موسیٰ کے قصے کو بھی توڑ توڑ کے بیان کیا، حضرت لوط کو بھی اس کے گلیفز بیان کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بڑی عظیم شخصیت، ایک رول ماڈل کے طور پہ پیش کیا. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، لیکن کوئی چیپٹر ابراہیم کا نہیں دیا. اگرچہ ایک سورت ہے سورت ابراہیم، اس میں ایک ہی رکوع ہے حضرت ابراہیم کے بارے میں. یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو رول ماڈل قرار دیا ہے تو پورے 2 ایک سپارے ہوتے اکٹھے، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بایوگرافی بیان ہوتی، لیکن کہیں بھی نہیں. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خانہ کعبہ کی تعمیر کرنا جو ان کی آخری عمر میں ہوا ہے، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام 86 برس کی عمر میں پیدا ہوئے اور وہ جب جوان ہو گئے تو تب وہ کعبے کی تعمیر ہوئی ہے، وہ ذکر پہلے پارے میں ہے. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پر چھری چلانے کا ذکر وہ 22ویں پارے میں ہے. یعنی کوئی ترتیب نہیں، لیکن گائیڈنس ہے تھرو آؤٹ اس کے اندر. تو حضرت نوح علیہ السلام کہ اگر واقعے کو لے لیں تو حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کے کئی آسپیکٹس ہیں. یعنی ایک موٹا سا جو اس میں ملتا ہے وہ کیا ہے کہ 950 سال انہوں نے تبلیغ کی. ان کے اپنے الفاظ قرآن مجید نے کوٹ کیے ہیں، ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا، ربا میں نے اپنی قوم کو دن رات پکارا، تنہائیوں میں بھی پکارا اور پبلک میں بھی پکارا، اعلانیہ بھی پکارا اور سرگوشیوں میں بھی پکارا. ربی انی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم واصروا واستکبروا استکبارا. ہر مرتبہ جب میں نے ان کو بلایا تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیں اور اپنے اوپر لحاف اوڑھ لیے اور ضد کی انتہا کر دی. سبق کیا ملا؟ ہمارے ایک بزرگ دوست کہا کرتے ہیں کہ یہ اسلام
مطلوب ہے، طالب نہیں ہے، لہذا ہمیں لوگوں کے بہت زیادہ پیچھے نہیں پھرنا چاہیے. لیکن ایک آدمی یہ ایزمپشن اپنے ذہن میں رکھتا ہے اور پھر وہ سورہ نوح پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ جب اس کو ہدایت دینا چاہے گا تو فوراً اسے سٹرائک ہوگا کہ ہو میرا خیال غلط ہے. دعوت دیتے ہی رہنا ہے، دعوت دیتے ہی رہنا ہے. پھر حضرت نوح علیہ السلام کے واقعی میں ایک بات آئی ہے کہ ان کے سرداروں نے کہا نوح علیہ السلام سے کہ ہاں تمہارا آواز تو بڑا اچھا ہوتا ہے، ہمارا بھی جی چاہتا ہے کہ ہم سنا کریں، لیکن ہمارے کمی کاری جو تمہارے پاس چودھری بن کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا، یہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا، پہلے ان کو نکالو. اب اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ یہ دیہاتی زندگی کے ساتھ ہے، شہری آدمی اس کو سمجھ ہی نہیں سکتا. لیکن کبھی اس کو زندگی میں واسطہ پیش آئے گا تو اگر وہ اس بات کو بالکل نہیں سمجھتا تو پریشان ہو جائے گا کہ ہے what's this؟ اس پریشانی میں جب یہ قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ پڑے گا تو پھر اسے کلیم ہوگا کہ ہاں ایسا ہی ہوتا ہے، کوئی نئی بات نہیں. تو گائیڈنس ملے گی کہ ہاں یہ کام کرنا ہے، استقامت کے ساتھ کرنا ہے اور ان ساری پرابلمز کے ساتھ کرنا ہے. اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، پھر حضرت لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام. یعنی ایک ہوتا ہے پاک بازی کا واز کرنا، یہ اور چیز ہے. ایک ہے نہی عن المنکر، یہ اور چیز ہے. یعنی آپ لوگوں سے کہیں کہ بھائی بدکاری نہ کیا کرو، پاک بازی کی زندگی بسر کرو، تو لوگ آپ کے ہاتھ چومیں گے. لیکن آپ کے محلے میں کوئی نائٹ کلب بننے لگے اور آپ اس کو روکیں ہاتھ سے، نہیں میں نہیں یہ ہونے دوں گا، آپ ازیوم کر رہے ہوں گے، آپ خیال کر رہے ہوں گے کہ میں پورے محلے کی بہو بیٹیوں کی حفاظت کے لیے کھڑا ہوں تو شاید سب لوگ جو ہے میرا ساتھ دیں گے. لیکن ہوگا کیا؟ نہیں، اس سے بھی آگے بڑھ کر کہیں گے تاڑی بہتے تاڑی تیاں پیڑاں نو خطرہ ہے تو تسی کدھر اور پاس چلے جاؤ. جیسے وہ جنرل صاحب نے کہا تھا نا کہ جو آدمی جو ہے وہ ننگی ٹانگیں نہیں دیکھنا چاہتا اپنی آنکھیں بند کر لے. اب جب وہ قرآن مجید میں پڑھ رہا ہوگا حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ تو سامنے آئے گا کہ جب ان سے کہا گیا اخرجوہم من قریتکم انہم اناس یتطہرون، کڈو نے اپنی بستی چ باہر، وڈے حاجی بنے پھر دن. اب معلوم ہوا کہ ہاں ایسا ہی ہوتا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے. وہ جو سارا انسان کا تھا نا پریشانی کو یہ کیا ہو گیا، معلوم ہوا کہ نہیں ایسا ہی ہوتا ہے. اسی طرح ایک ہے کہ صرف آپ واز کرتے رہیں، مالی بددیانتی سے لوگوں کو روکتے رہیں کہ ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو، ملاوٹ نہ کیا کرو، دھوکہ نہ دیا کرو، دو نمبری نہ کیا کرو، تو لوگ آپ کی بات کو اپریشیٹ کریں گے. لیکن آپ کے علم میں آیا کہ آپ کے ساتھ والی فیکٹری میں مال بنتا ہے اور اس پر میڈ ان جاپان کی مور لگائی جاتی ہے، آپ چل کے ان کے پاس جائیں اور انہیں منع کریں. میں آپ سے سچ کہتا ہوں کہ بالکل وہی الفاظ آپ کو سننے کو ملیں گے جو حضرت شعیب کو سننے کو ملے تھے کہ اصلاتوں کا تامروں کا ان نتروں کا ما نفعل فی اموالنا. اوہ کیا تمہاری نمازیں تمہیں یہ کہتی ہیں کہ ہم اپنے مالوں میں من مانی کرنا چھوڑ دیں؟ تم ہمیں لگنا تو پڑھی جائے نمازہ، یہ ہوگا. تو یہ ہے قرآن مجید کی گائیڈنس کہ آپ کو پڑھتے ہوئے جو ہے وہ سٹرائک ہو، او یس او یس او یس، اور پڑھتے ہوئے محسوس ہو کہ صدق اللہ العظیم، ہاں اللہ تعالیٰ نے سچ ہی فرمایا تھا. اللہ تعالیٰ پھر یہ انسان کو گائیڈنس ملتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو ہمارے لیے گائیڈنس بنائے. آپ کی زندگی میں مزہ تب آنا شروع ہوگا آپ کو جب آپ کو واقعتاً قرآن مجید سے گائیڈنس ملنی شروع ہو جائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بہت بہت شکریہ. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين